بابا ہم یہ شادی کریں گے۔ اچانک نشال کی بات پہ حال میں موجود سبھی افراد چونکے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ان سب کو بحث کرتے اور لڑتے جھگڑتے دیکھ کر یہ فیصلہ کر گئی۔ اس کی بہن کسی اور سے پیار کرتی تھی اور عین نکاح کے وقت انکار کر دیا، جس وجہ سے وہ چھوٹی سی لڑکی ماں باپ کی عزت کا مان رکھتے اپنے سے 10 سال بڑے ارمان لاشاری کی بیوی بن کے اس کے محل میں آ گئی۔ ارمان جیسے ہی روم میں آیا وہ چیخ مارتے اس کے سینے سے جا لگی۔ کہاں تھے آپ؟ ہمیں اتنا ڈر لگ رہا تھا اکیلے، پلیز ہمارے قریب رہیں۔ وہ جو اچانک دلہن کی بدلی پہ سیکھ پا تھا، اس معصوم کی باتیں سنتا اس کی نازکی اپنے سینے سے مس ہوتے اس کے جذبات جگا گئے۔ شادی والے گھر میں جہاں کچھ دیر پہلے تک کہکو گیتوں اور شہنائیوں کی گونج تھی، اب وہاں موت جیسی خاموشی اور قیامت کا شور ایک ساتھ برپا تھا۔ باہر سجے ہوئے پنڈال میں مہمان بے صبری سے منتظر تھے۔ رنگ برنگی روشنیوں سے نہایا ہوا گھر کسی دلہن کی طرح سجا تھا، لیکن اندر دلہن کے کمرے میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ کمرہ جہاں چند گھنٹے پہلے ایک لڑکی کو سرخ جوڑے میں سجایا جانا تھا، اب وہاں بکھرے ہوئے زیورات اور ایک بے بس باپ کی سسکیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ نشال کی بڑی بہن، جسے آج ارمان لاشاری کی دلہن بننا تھا، عین نکاح کے وقت اپنی تمام تر خاندانی عزت اور باپ کی سفید داڑھی کا مان توڑ کر کسی اور کے ساتھ فرار ہو چکی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک گھٹن ستاری تھی۔ نشال کی ماں صدمے سے نڈھال زمین پر بیٹھی اپنے بال نوچ رہی تھی اور رشتہ داروں کی تانا زنی تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ ارے یہ تم لوگوں نے کیا غضب کر دیا؟ جانتے بھی ہو کہ بارات کس کی ہے؟ ارمان لاشاری کی۔ وہ تو اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ پورے شہر میں اس کا نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ وہ اپنی اس بے عزتی پر تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ایک رشتہ دار عورت کی چپتی ہوئی آواز نے کمرے میں موجود ہر شخص کے دل میں دہشت کی لہر دوڑا دی تھی۔ بوڑھا باپ، جس کی ساری زندگی کی جمع پونجی اس کی عزت تھی، اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے فرش پر بیٹھا ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس کے لرزتے ہاتھ اور جھکی ہوئی کمر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ بیٹی کے اس قدم نے اسے جیتے جی مار دیا ہے۔ دروازے کے پار سے ارمان لاشاری کے آدمیوں کی بھاری آوازیں اور قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، جو اب دلہن کے باہر آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ وقت ریت کی طرح مٹھی سے پھسل رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ اس خاندان کے لیے موت کا پیغام لا رہا تھا۔ اسی شور شرابے، لرزتے جذبوں اور بکھرتی ہوئی عزتوں کے بیچ کمرے کے ایک تاریک کونے میں نشال کھڑی تھی۔ وہ نشال جو اپنی زندگی کی تلخیوں سے مکمل طور پر ناواقف تھی، جس کی عمر ابھی بمشکل 18 سال تھی اور جس نے دنیا کو صرف اپنی کتابوں اور خوابوں کی حد تک دیکھا تھا۔ اس کی بڑی اور معصوم آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ دم سادے اس طوفان کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کے ہنستے کھیلتے گھر کو پل بھر میں کھنڈر بنا دیا تھا۔ اس کی نظر بار بار اپنے اس باپ پر جا رہی تھی جو ہمیشہ اس کے لیے ایک مضبوط پہاڑ تھا، لیکن آج وہ اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ جب باپ نے روتے ہوئے اپنی پگڑی اتار کر فرش پر رکھی اور کہا کہ میرا تو سب کچھ لٹ گیا، میں لاشاری کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ ہمیں برباد کر دے گا، تو نشال کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا۔ وہ لڑکی جس نے آج تک اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، جس کا دل ایک چھوٹی سی چڑیا کی طرح دھڑکتا تھا، آج اپنے باپ کی پگڑی کو یوں پیروں میں رلتے نہیں دیکھ پائی۔ اس کے اندر کا خوف اچانک ایک عجیب سی پختگی اور جنون میں بدل گیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کے قدم جو تھوڑی دیر پہلے تک خوف سے کانپ رہے تھے، اب ایک عجیب سی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے۔ وہ چلتی ہوئی کمرے کے بالکل درمیان میں آئی اور اس کے منہ سے نکلنے والے چند الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں روک دیں۔ بابا ہم یہ شادی کریں گے۔ نشال کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، وہ دھیمی مگر اتنی واضح تھی کہ اس شور میں بھی سب کو سنائی دی۔ اچانک ہال میں موجود سبھی افراد چونکے اور ان کی نظریں اس چھوٹی سی لڑکی پر جم گئیں۔ ماں نے حیرت اور صدمے سے سر اٹھا کر اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کو دیکھا، جبکہ باپ کی سسکیاں ایک دم رک گئیں۔ وہ سب حیران تھے کہ وہ چھوٹی سی جان جو بھی خود ایک بچی ہے، ان سب کو بحث کرتے اور لڑتے جھگڑتے دیکھ کر اپنی پوری زندگی، اپنی جوانی اور اپنے خوابوں کو قربانی دینے کا اتنا بڑا فیصلہ کر گزرتی ہے۔ تو پاگل ہو گئی ہے نشال، وہ ارمان لاشاری ہے، تجھ سے 10 سال بڑا اور ایک بے رحم انسان، ایک رشتہ دار نے چلا کر کہا۔
لیکن نشال کی نظریں صرف اپنے باپ کی جھکی ہوئی آنکھوں پر تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑی پگڑی اٹھائی اور اسے اپنے باپ کے سر پر رکھتے ہوئے بولی، ہماری جان سے بڑھ کر آپ کی عزت ہے بابا، لاشاری حویلی میں دلہن بن کر اب آپ کی نشال جائے گی۔ آن کی آن میں اسی سرخ جوڑے کو نشال کے کانپتے وجود پر سجا دیا گیا اور روتی بلکتی اپنے بچپن کو اسی گھر میں چھوڑتی نشال کا نکاح ارمان لاشاری جیسے دیو ہیکل اور پوری سرار انسان سے کر دیا گیا۔ باہر شہنائیاں پھر سے گونجنے لگیں، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی نے اپنی مرضی سے جس آگ کو دریا میں قدم رکھا ہے، اس کے اس پار کیسی جنونی محبت اور کیسے خوفناک راز اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ رخصتی کے وقت نشال کی ہچکیاں بند ہو رہی تھیں اور اس کے دل میں بس ایک ہی خوف تھا کہ جب ارمان لاشاری کو پتہ چلے گا کہ گھونگھٹ کے پیچھے وہ نہیں جسے اس نے مانگا تھا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ فیصلے کی گونج ابھی کمرے میں رچی ہوئی تھی کہ وقت نے جیسے اڑان بھر لی۔ نشال جو کچھ دیر پہلے تک ایک عام سی الڑ لڑکی تھی، اب اسے اس کی بڑی بہن کا وہ بھاری بھرکم سرخ عروسی جوڑا پہنایا جا رہا تھا جو اس کی نازک وجید پر بہت ڈھیلا اور بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ماں، جس کے ہاتھ خوف اور صدمے سے کانپ رہے تھے، روتے روتے اپنی چھوٹی سی بچی کو دلہن کے روپ میں سجا رہی تھی، جبکہ نشال بت بنی بیٹھی تھی، جیسے اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہو۔ باہر سے قاضی کی پکار اور لاشاری کے آدمیوں کا بڑھتا ہوا غصہ اور دباؤ پر کسی کے اعصاب کو چیر رہے تھے۔ جب نشال کو سہارا دے کر نکاح کی مجلس میں لایا گیا تو ہال میں ایک عجیب سی کسر پسر اور چہمگائیاں شروع ہو گئیں، لیکن لاشاری کے خوف کے مارے کس کی آواز حلق سے باہر نہ نکلی۔ قاضی نے جب اس سے اجازت طلب کی تو اس کی نگاہیں اپنے باپ کے جھکے ہوئے سر پر جم گئیں۔ اس کے سوکھے ہونٹ کانپے اور اس کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو ٹوٹ کر اس کے سرخ دوپٹے پر گرا، اور پھر ایک ہلکی سی لرزتی ہوئی مگر پرعزم آواز میں اس نے 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنی پوری زندگی اور خوابوں کو اس انجان طوفان کے نام کر دیا۔ رخصتی کا منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ بوڑھا باپ اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا، لیکن نشال کی آنکھوں کا پانی جیسے خشک ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پی لیے تاکہ اس کے ماں باپ مزید کمزور نہ پڑیں۔ وہ لاشاری کے گارڈز کے سخت حصار میں ایک قیمتی اور لمبی سیاہ گاڑی کی طرف بڑھی، جس کے دروازے کسی قفس کی طرح اس کے لیے کھولے گئے۔ گاڑی کے اندر کا ماحول برف جیسا سرد تھا اور باہر بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھیں، جو شاید اس چھوٹی سی لڑکی کی قسمت پر آسمان کے رونے کی گواہی دے رہی تھی۔ لمبا اور تاریک سفر نشال کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سولی کی طرف جا رہی ہو۔ راستے بھر کوئی بات نہیں ہوئی، صرف گاڑی کے پہیوں کی سنسناہٹ تھی۔ اچانک گاڑی ایک بہت بڑے آہنی اور خوفناک دروازے کے سامنے رکی، جو بھاری چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ گاڑی لاشاری حویلی کے وسیع اور اس رقبے میں داخل ہوئی۔ وہ حویلی کسی پرانے قلعے یا کسی پوری سرار محل سے کم نہ تھی، جس کی اونچی اونچی دیواریں، سیاہ ستون اور زرد روشنیاں اس کی ہیبت میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ گاڑی سے اترتے ہی سرد ہوا کے ایک زوردار جھونکے نے نثار کے وجود کو کپ کپا کر رکھ دیا، اور وہ اپنے بھاری لہنگے کو بمشکل سنبھالتے ہوئے خادماؤں کے ساتھ حویلی کے طویل اور تاریک راہداریوں پر چلنے لگی۔ ہر قدم پر اس کے پازیب کی چھنکار اس خاموش اور سرد محل میں ایک عجیب سی گونج پیدا کر رہی تھی، جو نشال کے اپنے کانوں کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ اسے ایک نہایت کشادہ شاہانہ مگر سرد بیڈ روم میں لایا گیا، جہاں درمیان میں پھولوں سے سجا ایک بہت بڑا بیڈ تھا، مگر اس پورے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے اپنائیت یا سکون کا احساس دلاتی۔ خادمائیں اسے وہیں بیڈ کے بیچوں بیچ بٹھا کر بنا کوئی بات کیے دروازہ بند کر کے چلی گئیں، اور اب نشال اس وسیع اور اس کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ موت جیسی خاموشی میں صرف دیوار پر لگی بڑی سی گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر تیز ہوتی بارش کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ گھونگھٹ میں چھپی اپنے گھٹنوں میں سر دیے خوف سے پوری طرح کانپ رہی تھی، اور ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کا دل سینے کی پسلیوں کو توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن نے جو تذلیل لاشاری خاندان کی ہے، اس کا بدلہ چکانے کے لیے کسی بھی پل اس دروازے کو کھول کر وہ دیو ہیکل غصے سے بھرا ہوا انسان اندر داخل ہونے والا ہے۔ دروازے کا ہینڈل گھومنے کی وہ سرد اور دھاتی آواز نشال کے کانوں میں کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، اور پھر ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھلا، جیسے کسی نے اسے لات مار کر کھولا ہو۔ سامنے فریم میں ارمان لاشاری کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرے پر وہ غصہ تھا جو لاشاری خاندان کی توہین پر بھڑک اٹھا تھا۔
وہ لمبے چوڑے دیو ہیکل اور روبدار وجود کا مالک ارمان، جس کے نام سے ہی شہر کے بڑے بڑے سورما کامتے تھے، آج اپنی ہی حویلی میں ایک طوفان بنے اس لڑکی کو اس کے اوقات یاد دلانے آیا تھا جو اس کے ماتھے پر زبردستی تھوپ دی گئی تھی۔ اس نے غصے سے دروازہ بند کیا تو اس کی گونج پورے کمرے میں لرز اٹھی۔ ارمان کے بھاری قدم نشال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ گھونگھٹ کھینچ کر اس لڑکی پر اپنے غصے کا سارا زہر اگل دے گا، لیکن نشال جو پہلے ہی اس وسیع و رز تاریک اور سرد محل کی تنہائی سے خوف کے مارے آدمی ہو چکی تھی، باہر چمکتی بجلی اور دروازے کی اس بھیانک آواز نے اس کے اعصاب مکمل طور پر توڑ دیے۔ اس نے گھونگھٹ کے اندر سے ارمان کا دھندلا سا ہیولہ دیکھا تو اس کا ذہن یہ سوچنے کے قابل ہی نہ رہا کہ یہ وہی خوفناک انسان ہے جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ اس کے معصوم ذہن میں بس ایک ہی بات آئی کہ اس بھیانک اور اکیلے کمرے میں کوئی تو آیا۔ جیسے ہی ارمان اس کے قریب پہنچا، اس سے پہلے کہ وہ اس سخت بات کہتا یا ہاتھ بڑھاتا، نشال نے بے ساختہ ایک دبی ہوئی چیخ ماری اور بیڈ سے اٹھ کر سیدھا ارمان کے سینے سے جا لگی۔ ارمان جو ایک طوفان بن کر آیا تھا، اس اچانک حملے پر بت بن کر رہ گیا۔ اس چھوٹی سی نازک سی لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں کی مٹھیوں میں ارمان کے قیمتی لباس کو اتنی مضبوطی سے جکڑ لیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کو پکڑتا ہے۔ اس کا آنسوں سے بھیگا ہوا چہرہ ارمان کے چوڑے سینے پر چھپا ہوا تھا اور اس کے منہ سے نکلنے والے وہ چند لرزتے ہوئے الفاظ ارمان کے اندر چلنے والے غصے کے طوفان پر کسی ٹھنڈی بارش کی طرح گرے۔ کہاں تھے آپ؟ ہمیں اتنا ڈر لگ رہا تھا اکیلے، پلیز ہمارے قریب رہیں، ہمیں یہاں اکیلا مت چھوڑیں۔ نشال کی آواز میں اتنی معصومیت، اتنی بے بسی اور اتنا گہرا بھروسہ تھا کہ ارمان لاشاری کے تنے ہوئے اعصاب لمحوں میں پگھل گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا اسے دور دھکیلنے کے لیے، لیکن اس کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے۔ اس کے سینے پر محسوس ہونے والی اس لڑکی کی دھڑکنیں، اس کی نازکی اور اس کا ارمان کے لباس کو مٹھیوں میں جکڑنا، ارمان کے اندر ایک مردانہ وجاہت، جنون اور بے پناہ حفاظت کا جذبہ جگا گیا۔ 10 سال کا وہ فرق جو ان کے درمیان تھا، وہ لمحے بھر میں ایک ڈال بن گیا۔ ارمان لاشاری، جس نے آج تک صرف غصہ اور نفرت کی زبان سمجھی تھی، اپنے اندر ایک عجیب سی بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے مضبوط اور چوڑے بازو اس کانپتے ہوئے وجود کے گیت لپیٹے، اسے اپنے حصار میں قید کر لیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اسے وہ پناہ دی جس کی وہ طلبگار تھی۔ کمرے کے باہر طوفان زور پکڑ رہا تھا، لیکن اس سرد کمرے کے اندر ارمان لاشاری کے مضبوط حصار میں قید نشال کی زندگی کا سب سے بڑا سکون مل رہا تھا۔ طوفانی رات کا زور بلاخر ٹوٹ چکا تھا اور اگلی صبح کی ہلکی سنہری دھوپ لاشاری حویلی کے ان بھاری اور سیاہ پردوں سے چھن کر اس وسیع بیڈ روم میں داخل ہو رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے خوف اور وحشت کا راج تھا۔ نشال کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی بہت ہی محفوظ اور گرم خول میں قید ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں جھپکائیں تو اس کی نظریں سیدھی ارمان لاشاری کے چوڑے اور مضبوط سینے پر پڑیں جس پر اس نے اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ رات کے اس طوفان اور اپنے شدید خوف کے زیر اثر وہ کب روتے روتے ارمان کے سینے پر ہی سو گئی، اسے کچھ یاد نہیں۔ ارمان کے مضبوط بازو اب بھی اس کے گرد ایک حفاظتی حصار کی طرح لپٹے ہوئے تھے۔ نشال کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن تبھی ارمان کی آنکھ کھل گئی۔ نشال سہم کر رہ گئی۔ اسے لگا اب شاید رات والا وہ غصہ دوبارہ جاگ اٹھے گا اور یہ رعبدار شخص اسے دھکے دے کر خود سے دور کر دے گا۔ لیکن ارمان کی گہری سیاہ اور پرکشش آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور رات والی وہ جنونی حفاظت کی چمک تھی۔ اسے نشال کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اپنی گرفت ہلکی سی اور اپنی بھاری مردانہ مگر انتہائی نرم آواز میں کہا، صبح بخیر میری جان۔ یہ الفاظ سن کر نشال کا پورا وجود ایک انجانی سی سنسناہٹ سے کانپ اٹھا۔ وہ شخص جس کے نام سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے، آج صبح اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس تھی کہ نشال کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شرم اور حیا سے سمٹی ہوئی فوراً بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگ گئی، جبکہ ارمان اس کی اس بچکانہ اور معصومانہ حرکت پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد جب نشال تیار ہو کر لاشاری حویلی کے اس عظیم عالیشان ڈائننگ ہال میں پہنچی تو وہاں کا منظر اس کے لیے مزید حیران کن تھا۔ لمبی چوڑی میز پر شاہانہ ناشتہ چنا ہوا تھا اور درجنوں ملازم سر جھکائے خوف کے مارے بت بنے کھڑے تھے۔
ارمان میز کے سرے پر بیٹھا اپنے مخصوص روبدار اور سرد انداز میں کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ باہر کی دنیا کے لیے کتنا بے رحم انسان ہے۔ نشال ہچکچاتی ہوئی دروازے ہی پر ہی رک گئی۔ اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے، لیکن جیسے ہی ارمان کی نظر اس پر پڑی، اس کے چہرے کی وہ ساری سختی، وہ سارا رعب اور سرد مہری پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اس نے فوراً فائل بند کی، اپنی کرسی سے اٹھا اور خود آگے بڑھ کر نشال کا ہاتھ تھام لیا۔ ملازم یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ ارمان لاشاری، جس کے سامنے کسی کو اونچا سانس لینے کی اجازت نہیں، آج وہ خود ایک چھوٹی سی لڑکی کے لیے کرسی پیچھے کھینچ رہا ہے۔ ارمان نے نشال کو اپنے بالکل ساتھ والی کرسی پر بٹھایا اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اس کی پلیٹ میں ناشتہ نکالنے لگا۔ نشال، جس نے رات بھر یہ سوچ کر آنسو بہائے تھے کہ وہ ایک ظالم درندے کے پاس جا رہی ہے، اب ارمان کی ان چھوٹی چھوٹی مگر گہری محبت بھری توجہات پر حیران و پریشان تھی۔ جب اس نے کانپتے ہاتھوں سے جوس کا گلاس اٹھایا تو ارمان کی گہری نظریں اس پر جمی تھی۔ اس نے دھیمے سے سرگوشی کی، لاشاری حویلی کی ملکہ کو اب کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک ارمان لاشاری زندہ ہے، کوئی طوفان تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ وقت نے اپنی رفتار پکڑ لی تھی اور لاشاری حویلی کی تاریک اور سرد فضاؤں میں اب ایک عجیب سی کھنکی اور مٹھاس گھلنے لگی۔ ارمان اور نشال کے درمیان موجود 10 سال کا طویل فاصلہ ان کے رشتے میں کسی رکاوٹ کے بجائے ایک بے حد خوبصورت اور انوکھا رنگ بھر رہا تھا۔ جہاں ایک طرف ارمان لاشاری اپنی 30 کی دہائی میں قدم رکھ چکا ایک انتہائی پختہ، سنجیدہ اور روبدار مرد تھا، وہیں نشال ابھی اپنی زندگیوں کی 19ویں بہار دیکھ رہی ایک الڑ، معصوم اور تتلی کی طرح اڑنے والی لڑکی تھی۔ نشال کی چھوٹی چھوٹی بچکانہ شرارتیں اور بے تکے نخرے ارمان کی اس تنہا اور کھردری زندگی میں کسی آبشار کی طرح گرتے تھے۔ وہ شخص جو کسی کی ایک غلطی پر طوفان کھڑا کر دیتا تھا، اب اپنی اس چھوٹی سی بیوی کی ہر ضد کے آگے ہتھیار ڈالے کھڑا ہوتا۔ ایک دن جب دوپہر کے وقت ارمان اپنے اسٹڈی روم میں کچھ اہم غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ ویڈیو میٹنگ میں مصروف تھا اور اس کے چہرے پر وہی مخصوص کاروباری سختی طاری تھی، تب یہ اچانک دروازہ کھلا اور نشال نے اپنے ہاتھوں میں ایک کٹورا لیے پائل چھنکاتی ہوئی بے دھڑک اندر چلی آئی۔ میٹنگ میں موجود لوگوں کے لیے یہ منظر کسی جھٹکے سے کم نہ تھا کہ ارمان لاشاری کے کمرے میں بنا اجازت کوئی کیسے آ سکتا ہے، مگر ارمان نے جیسے ہی نشال کو دیکھا، اس کے ماتھے کی شکنیں غائب ہو گئیں اور اس نے فوراً لیپ ٹاپ کا کیمرہ اور مائک بند کر دیا۔ ارمان، دیکھے نا، ہم نے پہلی بار اپنے ہاتھ سے کھیر بنائی، آپ بھی کھا کر بتائیں کیسی بنی ہے۔ نشال نے انتہائی معصومیت اور تھوڑے سے حکم والے انداز میں کٹورا اس کے سامنے رکھا۔ ارمان، جو کروڑوں کی ڈیل فائنل کر رہا تھا، اس نے سب کچھ ایک طرف دھکیل کر انتہائی پیار سے اس کے ہاتھ سے چمچ لیا اور کھیر کا ایک نویلا منہ میں رکھا۔ کھیر میں چینی کی جگہ شاید نمک مل گیا تھا، لیکن ارمان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری اور اس نے نشال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس سے میٹھی چیز میں نے آج تک نہیں کھائی میری جان۔ یہ سن کر نشال کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چہکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ان چھوٹی چھوٹی قربتوں اور ارمان کے بے پناہ اور جنونی حد تک کی جانے والی محبت نے نشال کے دل سے ماضی کا ہر دکھ، ہر خوف اور ہر الجھن ہمیشہ کے لیے مٹا دی۔ اب وہ حویلی کے ڈرے سہمے کونوں میں چھپنے والی لڑکی نہیں رہی، بلکہ ارمان کی محبت نے اسے لاشاری حویلی کی ایک پر اعتماد اور نخرے والی ملکہ بنا دیا۔ ملازمین اب اس کے ایک اشارے پر دوڑتے تھے اور ارمان اس کی ایک مسکراہٹ پر اپنی ساری دنیا وارنے کو تیار رہتا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ دیوہکل انسان، جسے دنیا ایک ظالم درندہ سمجھتی ہے، وہ دراصل اس کی محبت میں گرفتار ایک ایسا محافظ ہے جسے دنیا کی ہر نظر بد سے بچا کر رکھنا چاہتا ہے۔ لاشاری حویلی کی فضاؤں میں اب خوف کی جگہ ایک سحر انگیز اور گہرے عشق نے لے لی۔ نشال، جو کبھی اس حویلی کے سائے سے بھی ڈرتی تھی، اب ارمان کی محبت کے رنگوں میں پوری طرح رنگ چکی تھی۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر شفق کی لالی پھیلی ہوئی تھی، ارمان نشال کی آنکھوں پر ریشمی پٹی باندھ کر اسے حویلی کے اس حصے کی طرف لے جا رہا تھا جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ نشال کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، اس کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی، اس کا نازک ہاتھ ارمان کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ ہمیں؟ نشال نے اپنی معصوم سی آواز میں پوچھا تو ارمان کی بھاری اور رومانی آواز ابھری، بس تھوڑا سا صبر میری جان، تمہاری منزل آ گئی۔ جیسے ہی ارمان نے نشال کی آنکھوں سے پٹی کھولی، سامنے کا منظر دیکھ کر نشال کی سانسیں جیسے سینے میں ہی رک گئیں۔ وہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا جسے ارمان نے راتوں رات ایک شیشے کے محل یعنی ایک خوبصورت گلاس ہاؤس میں تبدیل کروا دیا۔ وہ پورا گلاس ہاؤس دنیا بھر سے منگوائے گئے سرخ گلابوں، نرم پیلیوں روشنیوں اور ہزاروں جگنوں سے جگمگا رہا تھا۔ یہ نشال کی وہ چھوٹی سی خواہش تھی جس کا ذکر اس نے ایک رات سرسری سا کیا تھا۔
اسے جگنو اور گلاب کتنے پسند ہیں، اور ارمان لاشاری نے اس کی سرسری بات کو ایک شاہکار میں بدل دیا۔ نشال کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ چلتی ہوئی شیشے کے محل کے بیچوں بیچ پہنچی، جہاں پھولوں سے سجے ایک چھوٹے سے ٹیبل پر ایک بے حد قیمتی ہیرے کا نیکلس رکھا تھا، لیکن نشال کی نظریں اس ہیرے سے زیادہ اس ہیرے جیسے انسان پر جمی تھی جس نے اس کی زندگی کو جنت بنا دیا۔ ارمان دھیرے سے چلتا ہوا اسے اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں آج ایک عجیب سا خمار اور محبت کا وہ سمندر تھا جسے وہ مزید چھپا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے وہ قیمتی نیکلس اپنے ہاتھوں سے نشال کی سراہی دار گردن میں پہنایا اور اس کے کان کے قریب جھک کر انتہائی دھیمی اور مدہوش کر دینے والی سرگوشی کی۔ یہ ہیرے بھی تمہاری اسی چمک کے سامنے پھیکے ہیں نشال۔ تم نے ارمان لاشاری کی اس تاریک اور ویران دل کو وہ روشنی دی جس کی اسے صدیوں سے تلاش تھی۔ نشال کا وجود اس قربت اور محبت کی شدت سے کانپ اٹھا۔ اس نے پلٹ کر ارمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں جہاں کبھی اسے خونخوار درندہ نظر آتا تھا، آج اسے وہاں اپنا عکس، اپنی پناہ اور اپنا کل نظر آ رہا تھا۔ اپنی بہن کے دکھ اور اپنے سارے خوف کو بہت پیچھے چھوڑ آئی اور اب وہ اس دیو ہیکل شخص کے عشق میں پوری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ اسے اپنے دونوں کامتے ہاتھ ارمان کے چوڑے سینے پر رکھے اور پہلی بار بغیر کسی جھجک کے انتہائی گہرے جذبات کے ساتھ بولی، ہماری دنیا اب آپ سے شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہوتی ہے ارمان، ہمیں آپ سے محبت ہو گئی ہے، بے پناہ محبت۔ یہ سنتے ہی ارمان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک ابھری جیسے اس نے دونوں جہانوں کی دولت پا لی ہو۔ اس نے نشال کو اپنے مضبوط بازو کے سار میں یوں چھپا لیا جیسے کوئی اپنی سب سے قیمتی متاع کو دنیا کی نظروں سے بچا لیتا ہے۔ وہ رات لاشاری حویلی کی تاریخ کی سب سے خوبصورت اور رومانوی رات بن گئی، جہاں دو دل ایک دوسرے میں مکمل طور پر ضم ہو چکے تھے۔ محبت اور دیوانگی کے ان سحر انگیز لمحات کے بعد لاشاری حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سا سکون طاری تھا، ایسا سکون جو اکثر کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے ہوا کرتا ہے۔ ایک دوپہر جب ہلکی ہلکی سرد ہوائیں چل رہی تھیں اور حویلی کے سرسبز لون میں دھوپ اور چھاؤں آنکھ میں چولی کھیل رہی تھی، نشال اور ارمان لون میں بچھی کرسیوں پر بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ نشال جب مکمل طور پر کھل چکی تھی، ارمان کے بازو سے لگی کسی چڑیا کی طرح مسلسل چہک رہی تھی اور اپنے بچپن کے قصے سنا رہی تھی۔ ارمان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی اور اس کی نظریں نشال کے بولتے ہوئے لبوں اور چمکتی ہوئی آنکھوں پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کی ہر ادا کو اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو۔ باتوں ہی باتوں میں اچانک نشال کے منہ سے اپنی بڑی بہن کا ذکر نکل گیا۔ جانتے ہیں ارمان، جب میں چھوٹی تھی تو میری بہن مجھے بالکل اسی طرح اپنے ساتھ بٹھا کر کہانیاں سنایا کرتی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ کبھی ہمیں یوں روتا بلکتا چھوڑ کر۔ نشال کے ان الفاظ ابھی ادھورے ہی تھے کہ فضا میں اچانک ایک عجیب سی کھنکی اور گھٹن طاری ہو گئی۔ نشال نے محسوس کیا جس کے بازو کے ساتھ وہ ٹیک لگا بیٹھی تھی اس کے پٹھے اچانک لوہے کی طرح تن گئے۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر ارمان کی طرف دیکھا تو اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئیں۔ ارمان کے چہرے کی وہ نرم مسکراہٹ اور محبت بھرا خمار لمحوں میں غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسا سرد، بے رحم اور پراسرار تاثر ابھر آیا جس نے نشال کی روح تک کو کپ کپا دیا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں ایک ایسی خطرناک چمک اور درندگی اودائی جو نشال نے نکاح کی اس پہلی رات بھی نہیں دیکھی۔ ارمان کے ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ پر اس کی گرفت اتنی سخت ہو چکی تھی کہ اس کی ہڈیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مگ ابھی اس کے ہاتھ میں ہی ٹوٹ کر بکھر جائے گا، اور نظریں کسی خلا میں گھور رہی تھیں جیسے وہ نشال کو نہیں بلکہ کسی اور ہی بھیانک منظر کو دیکھ رہا ہو۔ نشال کا دل خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ اس روبدار اور خطرناک لاشاری کو بھولنے کی جو غلطی کر بیٹھی وہ آج اسے بھاری پڑنے والی ہے۔ ارمان کیا ہوا؟ اس نے بہت مشکل کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نشال کی ڈری ہوئی آواز سنتے ہی ارمان جیسے کسی گہرے اور تاریک سحر میں جھٹکے سے باہر آیا۔ اسے فوراً پلکیں چپکائیں اور اگلے ہی سیکنڈ اس کی آنکھوں کی وہ سرد مہری اور درندگی ایک دم غائب ہو گئی جیسے وہاں کبھی تھی ہی نہیں۔ اس نے مگ ٹیبل پر رکھا، اس نے چہرے پر وہی پرانی نرم اور محبت بھری مسکراہٹ سجائی اور نشال کے دونوں کامتے ہوئے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر ان پر لب رکھ لیے۔ کچھ نہیں میری جان، بس مجھے یہ پسند نہیں کہ تم ان لوگوں کو یاد کر کے اپنی خوبصورت آنکھوں میں آنسو لاؤ جنہوں نے تمہاری کوئی قدر نہیں کی۔ تمہارا آج اور تمہارا کل صرف اور صرف ارمان لاشاری ہے۔ ماضی کو ماضی ہی رہنے دو۔ ارمان کا لہجہ بے حد نرم تھا، لیکن اس نرمی کے پیچھے چھپی وہ ایک پل کی درندگی اور پراسرار چمک نشال کے ذہن میں ایک کانٹے کی طرح چبھ گئی۔ ارمان نے تو بات بدل دی اور دوبارہ اسے اپنی محبت کے سحر میں الجھانے لگا،
لیکن نشال کے دل میں کسی گہرے کونے میں ایک انجانا سا خوف اور تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اس دیوہکل انسان کے سینے میں محبت کے سمندر کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے تاریک اور بھیانک راز بھی دفن ہیں جن کی پرچھائیاں کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں جھلکتی ہیں۔ اس دن کے بعد سے نشال کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے ڈیرے ڈال لیے۔ ارمان کی آنکھوں میں نظر آنے والی وہ ایک پل کے لیے درندگی بار بار اس کے ذہن کے پردے پر کسی ڈراؤنی فلم کی طرح چلنے لگی۔ ایک خاموش اور اداس دوپہر جب ارمان کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں حویلی سے باہر تھا، نشال اپنی اس بے چینی کو کم کرنے کے لیے حویلی کے ان طویل اور بھول بھلیوں جیسے کوریڈور میں یوں ہی چہل قدمی کرنے لگی۔ چلتے چلتے وہ حویلی کے اس پرانے اور ویران حصے کی طرف نکل گئی جہاں اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ یہاں کی فضا میں ایک عجیب سی کھنکی اور پرانی لکڑی کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگی صدیوں پرانی پینٹنگز اور گرد آلود فانوس بتا رہے تھے کہ اس حصے میں کافی عرصے سے کسی کا گزر نہیں ہوا۔ نشال کے قدم کسی انجانی کشش کے تحت آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑے سیاہ پرانی دروازے کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس دروازے پر ایک بھاری اور زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک تاریک راہداری گم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ نشال کے دل کی دھڑکن بے ساختہ تیز ہو گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس بند دروازے کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز دفن ہے جسے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وہ جیسے کسی سحر کے زیر اثر اپنا کامتا ہوا ہاتھ اس بھاری تالے کی طرف بڑھانے ہی لگی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا بازو پوری قوت سے جکڑ لیا۔ نشال کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور اس نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا۔ سامنے حویلی کی سب سے پرانی اور ضعیف خادمہ کھڑی تھی جس کے جھریوں بھرے چہرے پر اس وقت شدید خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ چھوٹی بی بی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ حصہ آپ کے لیے سختی سے منع ہے۔ خادمہ کی کھردری اور کانپتی ہوئی آواز کوریڈور کے سناٹے میں گونجی۔ نشال نے حیرت اور ڈر سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ اس دروازے کے پیچھے ایسا کیا ہے؟ خادمہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وحشت ابھری اور اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا، اس حویلی کی دیواروں کے بھی کان ہے بی بی۔ بڑے سائیں کا حکم ہے کہ اس دروازے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ خدا را واپس چلیں اس سے پہلے کہ کوئی آفت آ جائے۔ نشال کا تجسس مزید بھڑک اٹھا مگر وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو جب ارمان حویلی لوٹا تو اس کا رویہ ہمیشہ کی طرح محبت بھرا تھا، لیکن جب وہ نشال کے بال سے جاتے ہوئے اسے آئینے میں دیکھ رہا تھا تو اچانک اس کی انگلیاں نشال کی گردن پر آ کر رک گئیں۔ اسے آئینے میں نشال کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی دھیمی، سرد، ایک عجیب سی خوفناک لہجے میں کہا، میں نے سنا ہے آج میری تتلی حویلی کے ان راستوں پر بھٹک رہی تھی، جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں۔ نشال کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان نے اپنا چہرہ اس کے کان کے بالکل قریب کیا اور ایسی سرگوشی کی جس نے نشال کے وجود کو جما کر رکھ دیا۔ میری جان، مجھے تمہاری ہر ادا، ہر شرارت پسند ہے، لیکن لاشاری حویلی کے کچھ دروازے صرف بند رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کی چابیاں ڈھونڈنے کی کوشش کبھی مت کرنا، ورنہ ان کے پیچھے سے ایسی حقیقتیں نکلیں گی جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیں گی۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ ایک واضح اور بھیانک وارننگ تھی جس نے نشال کے دل میں موجود شک کے بیج کو اب ایک تناور درخت بنا دیا۔ اس رات وہ ارمان کے سینے پر سر رکھ کے سو تو گئی، مگر اس کی بند آنکھوں کے پیچھے صرف وہی کالا دروازہ اور اس کے پیچھے چھپا وہ بھیانک راز گھوم رہا تھا جسے جاننے کی آگ اب اس کے اندر پوری طرح بھڑک چکی تھی۔ اس رات کی اس بھیانک وارننگ کے بعد حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ارمان لاشاری کا رویہ اگلے کئی دنوں تک اتنا زیادہ نرم اور محبت بھرا اور خیال رکھنے والا رہا کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے، لیکن نشال کا دل اب اس محبت کے سائے سے نکل کر ایک انجانے خوف کی گرفت میں آ چکا تھا۔ وہ ظاہر یہی کرتی کہ وہ سب کچھ بھول چکی ہے اور پہلے کی طرح اس کی دیوانی ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کا ذہن اس سیاہ دروازے اور ارمان کے ان پر اسرار الفاظ کے گرد گھوم رہا تھا۔ ایک رات جب باہر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور حویلی کے چاروں طرف ہوائیں کسی وحشت ناک گیت کی طرح گونج رہی تھیں، ارمان اور نشال اپنے بیڈ روم میں موجود تھے۔ ارمان نے نشال کو اپنے سینے پر لٹا رکھا تھا اور انتہائی محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس کی وہ لمس اور قربت جو کبھی نشال کی دنیا کا سب سے محفوظ احساس دیتی تھی، آج اسے ایک دم گھونٹ دینے والی جال کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ رات کافی بھیگ چکی تھی اور ارمان کو لگ رہا تھا کہ نشال گہری نیند سو چکی ہے۔ نشال نے بھی اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور اپنی سانسوں کو بالکل ہموار کر لیا تاکہ ارمان کو شک نہ ہو۔ اچانک نشال نے محسوس کیا کہ ارمان کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی۔ اسے بہت آہستگی سے نشال کا سر اپنے سینے سے ہٹایا اور اسے نرمی سے تکیے پر لٹا کر بیڈ سے نیچے اتر گیا۔
निशान ने अपनी पलकों के दर्द से बमुश्किल झांक कर देखा। कमरे में सिर्फ एक मध्यम सी नाइट बल्ब की पीली रोशनी थी, जिसमें अरमान का लंबा चौड़ा हवेला एक साए की तरह लग रहा था। इसने अलमारी के खुफिया दराज से कोई पुरानी सी चाबी निकाली और इंतहाई खामोशी से बगैर कोई आवाज़ पैदा किए कमरे से बाहर निकल गया। निशाल का दिल पसलियों से टकराने लगा। वो चंद सेकंड तक बिस्तर पर ही लेटी रही और फिर हिम्मत करके दबे कदमों पैर से उतरी। इसने दरवाजे की ओर से बाहर झांका तो तवील राहदारी में अंधेरा था, मगर इसे अरमान के बाहरी कदमों की दबी दबी आहट सुनाई दे रही थी, जो सीधा हवेली के इसी पुराने और ममनू हिस्से की तरफ जा रही थी। निशाल का वजूद सर्द पड़ गया। इसकी टांगें कांप रही थीं, मगर इसके अंदर के तजस्सुस ने इसे रुकने ना दिया। वो दीवारों के साथ लगकर अंधेरे में चुभती हुई इस आहट का पीछा करने लगी। जब वो इस पुराने हिस्से के मोड़ पर पहुंची तो इसने छुप कर देखा। सामने इसी सियाही दरवाजे के पास अरमान खड़ा था। इसके हाथ में एक टॉर्च थी, जिसकी मध्यम रोशनी में निशान ने साफ देखा। अरमान ने वो भारी ताला इसी चाबी से खोला और इंतहाई पुरस्कार अंदाज में इधर उधर देखकर अंदर दाखिल हो गया, जिसके बाद दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के बंद हो गया। निशाल वहीं दीवार से टेक लगाकर फर्श पर बैठ गई। इसकी सांसें उखड़ रही थीं और माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। वो शख्स जो इस पर जान छिड़कता था, जिसे दुनिया की हर बुराई से बचाने का दावा करता था, रात के इस पहर इस भयानक दरवाजे के पीछे आखिर ऐसा क्या छुपा रहा था? क्या इस बंद दरवाजे में कोई कैद था, या फिर लाशारी खानदान का कोई ऐसा काला चट्टा था जिसका ताल्लुक बराह रास्त निशाल की अपनी ज़ात या इसकी बहन के माजी से था? इस अंधेरी और सुनसान रातदारी में अकेली बैठी निशाल को अब ये फैसला करना था, क्या वो इस झूठी पुरस्कार मोहब्बत के अंधे कुएं में सारी जिंदगी गुजार देगी, या फिर इस स्याह दरवाजे के पीछे छुपे इस खौफनाक सच का सामना करेगी, जो शायद इसकी पूरी दुनिया को जलाकर राख करने वाला है। इस भयानक रात के बाद हवेली की सुबह एक अजीब सी बोझिल खामोशी के साथ तलू हुई। अरमान लाशारी को किसी बहुत अहम बिजनेस डील के सिलसिले में चंद दिनों के लिए मुल्क से बाहर जाना था। नाश्ते की मेज़ पर अरमान का रवैया मामूल के मुताबिक इंतहाई नरम और मोहब्बत भरा था, लेकिन निशाल की आंखों में रात वाले खौफ के साए अब भी रक्स कर रहे थे, जिन्हें वो मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अरमान जब तैयार होकर लाउंज में आया तो इसने निशाल को अपने मजबूत बाजुओं के सहारे में लिया। इसकी गहरी सी आंखों में एक अनोखी सी तड़प थी, जैसे वो उसे तन्हा छोड़कर नहीं जाना चाहता हो। इसने निशाल की पेशानी पर लब रखे और इंतहाई मोहब्बत से बोला, मेरे पीछे अपना ख्याल रखना मेरी जान, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा, लेकिन याद रखना। अचानक अरमान का लहजा बदला। इसके आवाज़ में वो मखसूस सर्द मेहरी और वार्निंग लौट आई, जिसने निशाल का खून जमा दिया। हवेली के इन रास्तों पर मत जाना जहाँ अंधेरा हो, मुझे अपनी गैर मौजूदगी में कोई गलती बर्दाश्त नहीं। अरमान के जाने के बाद वो देव एकल हवेली निशाल को काटने को दौड़ने लगी। वक्त जैसे थम गया। वो दिन तो किसी न किसी तरह कट गया, लेकिन रात होते ही निशाल के अंदर का वो दबा हुआ तजस्सुस एक वहशत बनकर जाग उठता। वो अरमान की वार्निंग और अपने खौफ के दरमियान बुरी तरह पिस रही थी। एक तरफ इस शख्स का गुस्सा जिसके नाम से शहर कांपता, और दूसरी तरफ वो काला दरवाज़ा जिससे बार बार पुकार रहा था। 2 दिन इसी कश्मकश में गुजर गए, लेकिन तीसरी रात निशाल के ज़ब्त का पैमाना छलक गया। इसे एहसास हो गया कि अगर इसने आज इस राज पर से पर्दा ना उठाया तो वो सारी ज़िंदगी इस घुटन में घुट घुट कर मर जाएगी। तीसरी रात आसमान पर काले बादलों का एक खौफनाक लश्कर जमा था, और तेज़ हवाएं हवेली के पुराने दरवाजे से टकरा कर किसी रोने जैसी आवाज़ें पैदा कर रही थीं। अचानक जोरदार गरज चमक के साथ तूफानी बारिश शुरू हो गई और हवेली के बेशतर हिस्सों की लाइट स्ट्रिप कर गईं। तमाम मुलाजिमीन अपने क्वार्टर्स तक महदूद हो चुके थे। पूरी हवेली में एक वहशतनाक सन्नाटा तारी था। निशान ने अपने कांपते हाथों से अरमान की अलमारी का वो खुफिया दराज खोला, जिसका लॉक इसने पिछले 2 दिनों की मुसलसल कोशिशों से खोल लिया था। अंदर एक छोटी सी डिब्बी में वही पुरानी चाबी थी जिसे अरमान ने इस रात इस्तेमाल किया। चाबी मुट्ठी में दबाते हुए निशाल के पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ गई। इसने अपने डर पर काबू पाया और दबे कदमों कमरे से बाहर निकली। राहदारियों में गुप्त अंधेरा था और बाहर चमकती बिजली की रोशनी खिड़कियों से अंदर आकर दीवारों पर भयानक साए बना रही थी। निशाल का दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को बेताब था, लेकिन इसके कदम इस ममनू हिस्से की तरफ बढ़ते गए। पुरानी लकड़ी के फर्श पर इसके कदमों की हल्की सी आहट भी से डरा रही थी। बिलाकर वो इस काले ऐनी दरवाजे के सामने खड़ी थी। इसने थूक निगलते हुए कांपते हाथों से वो जंगलू ताला पकड़ा और चाबी इसमें घुमा दी। क्लिक की एक जोरदार आवाज़ खामोशी को चीरती हुई गूंजी और ताला खुल गया। निशाल ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो एक भयानक चिड़चिड़ाहट के साथ खुलता चला गया। अंदर गुप्त अंधेरा और एक अजीब सी पुरस्कार बू थी। निशाल ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो सामने का मंजर देखकर इसकी सांसें सीने में अटक गईं। ये कोई आम कमरा नहीं था, बल्कि अरमान लाशारी का एक इंतहाई खुफिया और तारीक पर्सनल स्टडी रूम था, जिसकी दीवारों और अलमारी में कुछ ऐसा छुपा था जिसे निशाल की दुनिया उलट देनी थी। इस तूफानी रात में इस ममनुआ कमरे की दहलीज पार करते ही निशाल एक ऐसी तूफान की जिद में आ गई जहाँ से अब इसकी वापसी किसी सूरत मुमकिन नहीं थी।
موبائل کی ٹارچ لڑکتی ہوئی روشنی جیسے اس تاریک اور سیلن زدہ کمرے میں پڑی، نشال کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ کوئی عام اسٹڈی روم نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے برسوں سے اپنی جنونیت کو اس کمرے کی چار دیواری میں قید کر رکھا ہو۔ دیواروں پر سیاہ مخمل کے پردے گرے ہوئے تھے، درمیان میں ایک پرانی وضع کی بھاری لکڑی میز پر رکھی تھی۔ نشال کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں ان کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ وہ دبے قدموں میں اس کے قریب پہنچی، جس پر کچھ پرانی کتابیں اور خاک آلود فائلیں پڑی تھیں۔ اچانک اس کی نظر میز کے پیچھے دیوار میں نصب ایک پرانی اور بھاری لوہے کی سیب پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں موجود چابیوں کے گچھے میں ایک چھوٹی سی چابی بھی تھی، جو شاید اسی سیف کی تھی۔ نشال نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چابی تالے میں لگائی اور ہلکا سا گھمایا۔ کلک کی آواز کے ساتھ سیف کا باہری دروازہ کھل گیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ نشال نے موبائل کی ٹارچ اندر کی طرف کی تو وہاں موجود چیزیں دیکھ کر اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگیں۔ وہاں دولت یا ہیرے جواہرات نہیں تھے، بلکہ تصویروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر تھا۔ نشال نے لرزتے ہاتھوں سے وہ تصویریں باہر نکالی اور ان پر پڑی گرد صاف کی۔ روشنی پڑتے ہی جو چہرہ ان تصویروں میں ابھرا، اس نے نشال کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ نشال کی اپنی تصویریں تھیں، مگر حیرت اور وحشت کی بات تھی کہ وہ تصویریں آج کی یا اس کی شادی کے دنوں کی نہیں، بلکہ وہ برسوں پرانی تھیں۔ ان میں نشال کے کالج کی یونیفارم تھی، کبھی بارش میں ہنستی ہوئی، کبھی سہیلیوں کے ساتھ چہکتی ہوئی اور کبھی اپنے گھر کی چھت پر بال سکھاتی ہوئی۔ زاویوں سے صاف ظاہر تھا کہ یہ تصویریں چھپ کر کسی بہت ہی ماہر شکاری کی طرح لی گئیں۔ نشال کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس کے ذہن میں ایک بھیانک سچائی نے سر اٹھایا کہ ارمان لاشاری نے اس نکاح کی اس رات پہلی بار نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ دیوہیکل انسان پچھلے کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا اور ایک سائے کی طرح اس کی زندگی پر نظر رکھے ہوئے تھا، جسے وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ وہ تو دراصل ایک جنونی شکاری تھا جس نے برسوں پہلے سے اسے نشانہ بنا لیا تھا۔ تصویریں نشال کے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر بکھرنے لگی تو اچانک اس کی نظر سیف کے بالکل اندر رکھے ایک سرخ رنگ کے موٹے سے فولڈر پر پڑی۔ وہ سرخ فائل اس مدھم روشنی میں بھی خون کی طرح چمک رہی تھی۔ نشال نے وہ فائل نکالی اور اسے کھولا۔ اس کے اندر جو کچھ تھا اسے نشال کی دنیا ہمیشہ کے لیے روک کر دی۔ اس فائل میں اس کی بڑی بہن کے بھاگنے والے دن کی ایک ایک تفصیل درج تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکے کی تصویریں اور کچھ قانونی کاغذات تھے۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ نشال کی بڑی بہن گھر سے بھاگی۔ نشال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے ان کاغذات کے نیچے لگی بینک کی رسیدیں دیکھیں۔ ان رسیدوں پر واضح درج تھا نشال کی بہن کی شادی سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے اور پھر عین شادی والے دن اس لڑکے کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی بھاری رقم ٹرانسفر کی گئی، اور وہ رقم کسی اور نہیں بلکہ خود ارمان لاشاری کی ذاتی اکاؤنٹ سے بھیجی گئی۔ نشال کے ذہن میں ماضی کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ باپ کی اترتی ہوئی پگڑی، رشتے داروں کے تانے، ارمان کے آدمیوں کا ہنگامہ، اور پھر اس کا اپنی قربانی دے کر ارمان کے نکاح میں آنا۔ یہ سب کوئی اتفاق نہیں، کوئی حادثہ نہیں، یہ ماں باپ کی عزت بچانے کا فیصلہ نہیں تھا۔ یہ ارمان لاشاری کی بچھائی ہوئی ایک ایسی بھیانک اور خونی بساط تھی جس میں اس نے نشال کے پورے خاندان کو شطرنج کے مہروں کی طرح استعمال کیا۔ اس نے جان بوجھ کر نشال کی بہن کے عاشق کو دولت سے خریدا اور اسے بھگایا تاکہ لاشاری خاندان کی عزت اچھلنے کا ڈرامہ رچایا جا سکے، اور مجبوری کی آڑ میں وہ نشال کو ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں لے آئے۔ سچائی کا یہ کڑوا زہر نشال کے رگوں میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور اس کا پورا وجود اس درد، اس دھوکے اور اس جنونی سازش کے بوجھ تلے بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس سے یاد آیا کس طرح اس کا بڑا باپ لاشاری کے آدمیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رویا تھا، کس طرح اس کی ماں صدمے سے نڈال ہوئی، اور کس طرح اس نے خود کو قربانی کا بکرا سمجھ کر آگ میں جھونک دیا۔ اور یہ سب کس نے کیا؟ اس درندے نے، جو راتوں کو اسے اپنے سینے پر سلاتا۔ نشال کی سسکیاں اب دھاڑوں میں بدل چکی تھیں، مگر اس طوفانی رات کی گرج چمک میں اس کی آواز اس منحوس کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ان کاغذات کو سینے سے لگایا اور اس کے اندر ڈر کی جگہ اب ایک شدید نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ارمان لاشاری کوئی محافظ نہیں بلکہ ایک ایسا شکاری ہے جس نے اس کی محبت کے نام پر سونے کے پنجرے میں قید کر رکھا ہے۔ وہ ایک پل بھی اس حویلی کی گھٹن زدہ فضا میں سانس نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی درندے کا مکروہ چہرہ پوری دنیا اور اپنے باپ کے سامنے بے نقاب کر دے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس نے جلدی جلدی وہ تمام ثبوت اکٹھے کیے اور انہیں واپس اسی سرخ فائل میں رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ لاشاری کے لیے بے پناہ نفرت اور بغاوت کا طوفان تھا۔ وہ مڑ کر کمرے کا دروازہ بند ہی کرنے لگی تھی کہ اچانک باہر آسمان پر ایک زوردار بجلی چمکی، جس کی سفید تیز روشنی نے پورے کمرے کو ایک لمحے کے لیے دن کی طرح روشن کر دیا، اور اسی لمحے دروازے پر ایک لمبا اور دیوہوکل سایہ ابھرا جسے دیکھ کر نشال کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں اور دل کی دھڑکن جیسے ایک دم رک گئی۔ دروازے کی چوکھٹ پر ارمان لاشاری کھڑا تھا۔
وہ ارمان جسے شہر سے باہر ہونا چاہیے تھا وہ اس طوفانی رات میں اچانک واپس آ چکا تھا۔ اس کا قیمتی سوٹ بارش سے مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا، بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور اس کی گہری سی آنکھوں میں درندگی اور جنونیت عروج پر تھی جو نشال نے اس دن لون میں دیکھی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموشی سے دروازے پر کھڑا نشال کو اس کے ہاتھ میں پکڑی سرخ فائل کو گھورتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی پرسکون، سرد اور خطرناک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے اپنے بھاری قدم کمرے کے اندر رکھے اور اپنے پیچھے وہ آہنی دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ کمرے میں اب صرف ارمان کے بھاری قدموں کی آہٹ اور باہر چلنے والے طوفان کا شور تھا۔ نشال خوف اور صدمے کے مارے پیچھے ہٹنے لگی، اس کا پورا وجود سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ارمان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور اپنی اس مسکراہٹ کے ساتھ انتہائی دھیمی اور رگوں میں خون جما دینے والی آواز میں بولا، میں نے کہا تھا نا میری جان کہ لاشاری حویلی کے کچھ دروازے کبھی نہیں کھولنے چاہیے، کیونکہ ان کے پیچھے سے جو سچ نکلتا ہے وہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ارمان نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا، نشال نے چیخ مار کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کی پیٹھ دیوار سے جا ٹکرائی۔ ارمان کا دیوہک کا سایہ اس پر پوری طرح چھا چکا تھا اور اس کی وہ جنونی مسکراہٹ نشال کے ذہن کو تاریک کر رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ لگی نشال کا جسم خوف اور صدمے سے کانپ رہا تھا اور سامنے ارمان لاشاری کسی قہر کی طرح کھڑا تھا۔ نشال نے اپنی پوری قوت جما کے اپنے ہاتھ میں پکڑی اور سرخ فائل پوری طاقت سے ارمان کے سینے پر دے ماری اور چلائی، تم انسان نہیں، ایک درندے ہو، تم نے مجھے پانے کے لیے میرے باپ کی پگڑی اچھالی، میرے خاندان کو تماشا بنایا، مجھے تم سے اور تمہاری جھوٹی محبت سے گھن آتی ہے۔ ارمان لاشاری، نشال کی چیخیں اس تاریک کمرے میں گونج رہی تھیں اور وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے لگا تھا ارمان اب اپنے مخصوص غصے میں آ کر اس کی جان لے لے گا، لیکن اس کے برعکس ارمان بالکل خاموشی سے اس کے مکھ اور تانے سہتا رہا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں آج کوئی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی جنونی تڑپ تھی جس کے مضبوط وجود کو بھی کمزور کر رہی تھی۔ اسے اچانک آگے بڑھ کر نشال کے دونوں بازو پکڑے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ نشال اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپتی رہی، اس کے سینے پر وار کرتی رہی، لیکن وہ انسان ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارمان کی بھاری اور درد میں ڈوبی آواز ابھری، ہاں میں درندہ ہوں، میں خود غرض ہوں نشال، میں نے تمہیں آج سے 5 سال پہلے بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھا اور اسی دن میرا تاریک دل تمہاری اس معصومیت میں ہار گیا، لیکن میں جانتا تھا تمہارا باپ ایک شریف انسان ہے، وہ اپنی پھول جیسی بیٹی مجھ جیسے خونی اور ظالم انسان کے حوالے کبھی نہیں کرتا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے جب مجھے تمہاری بہن کی اس عاشق کا پتہ چلا تو میں نے اسے دولت سے خریدا۔ میں نے وہ بساط بچھائی کہ تمہارا باپ خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے میرے حوالے کر دے تاکہ میں دنیا کی نظروں میں ظالم نہیں بلکہ تمہارا مسیحا بن سکوں۔ ارمان کے اس بھیانک اعتراف نے نشال کی روح تک کو جلا دیا اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے پیچھے ہٹی، لیکن تبھی ارمان نے اپنی جیکٹ سے ایک بھاری ریوالور نکالا، اسے لوڈ کیا اور نشال کے کانپتے ہاتھوں میں تھما کر اس کی نالی سیدھی اپنے دل پر رکھ دی اور بولا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرا عشق ایک دھوکہ ہے تو یہ گولی میرے دل میں اتار دو نشال، میں تمہارے بنا جینے سے موت کو ترجیح دوں گا، لیکن میں تمہیں ابھی اس حویلی سے باہر قدم نہیں رکھنے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا، باہر طوفان عروج پر تھا اور نشال کے ہاتھ میں ریوالور بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی اور سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے اس کی زندگی کے ساتھ بھیانک کھیل کھیلا، لیکن اسی شخص سے اسے وہ بے پناہ ٹوٹ کر چاہنے والی اور حفاظت کرنے والی محبت بھی تھی جس کی وہ عادی ہو چکی تھی۔ نشال کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی تھی، اس نے ارمان کی ان گہری سی آنکھوں میں دیکھا جب صرف اور صرف اس کے لیے ایک جان لیوا عشق اور التجا تھی۔ نشال کے ذہن میں وہ لمحے گھوم گئے جب ارمان نے اسے دنیا کی ہر خوشی لا کر دی اور ہر ڈر سے محفوظ رکھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر فرش پر گرا اور وہ دھڑام سے ارمان کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ جنونی محبت کی اس قدر عادی ہو چکی ہے، اب وہ اس درندے کو مار سکتی ہے نہ اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ ارمان نے فوراً جھک کر اسے اٹھایا اور اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں چھپا لیا جہاں سے اب اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نشال نے اپنی بغاوت، اپنا انتقام اور اپنا آپ ہمیشہ کے لیے اس شخص کے جنونی عشق کے حوالے کر دیا